اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ وطن پاکستان بہت سی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اس ملک کے حصول کے لیے کن کن مصائب، تکلیفات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی بقا اور ترقی کے لیے ہمارے کیا فرائض ہیں اور ہمیں کس طرح سے اس کو ترقی کی دوڑ میں شامل کرنا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، لاکھوں جانوں کے نذرانوں کے بدلے میں ملا یہ وطن ہمارے لیے ایک خوبصورت پناہ گاہ ہے اور اپنی نگہداشت کا بھی طالب ہے۔ لیکن موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو ہماری یہ پناہ گاہ بہت سے چیلنجز اور مصائب کی زد میں آ رہی ہے، جن میں سے سب سے اہم پانی اور بجلی کا بحران ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان مسائل میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ کافی تشویشناک بات ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وطن دشمن طاقتیں بھی اس کو مصائب کی دلدل میں گرانے کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہیں، جن کا سامنا ہمیں اور پاکستانی حکومت کو ایسے اقدامات کی صورت میں کرنا ہے کہ نہ صرف ہمارا ملک وطن دشمن طاقتوں کا مقابلہ کر سکے، بلکہ ترقی کی دوڑ میں بھی شامل ہو کر ان چیلنجز کا بھرپور سامنا کرے۔ اور اس مقصد کے لیے جو منصوبے زیر غور ہیں، ان میں سے ایک اہم منصوبہ کالا باغ ڈیم کا بھی ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، کالا باغ ڈیم کے لیے پہلی تجویز قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کالا باغ کے مقام پر دریائے سندھ پر ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن اس پر باقاعدہ کام 1953 میں شروع ہوا۔ اس سلسلے میں چاروں صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان کی کمیٹی بھی بنائی گئی، جن کے ذمے اس ڈیم کا ہر لحاظ سے جائزہ لینا تھا۔ چیف جسٹس صاحبان نے تمام صوبوں کے اعتراضات بھی سنے تھے اور متفقہ طور پر اس ڈیم کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے میں سندھ کے چیف جسٹس بھی شامل تھے۔ کالا باغ ڈیم منصوبے پر ابتدائی کام 1953 میں ہوا۔ اس وقت اس منصوبے پر کسی کو اعتراض نہ تھا۔ اس منصوبے پر 1985 میں جب عمل درآمد کا فیصلہ ہونے لگا تو ضیاء الحق کے دور میں جنرل فضل الحق کی مخالفت کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کالا باغ ڈیم کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھا، لیکن صوبہ سرحد کی مخالفت کے بعد سندھ کے بڑے بڑے وڈیروں، نامور سیاستدانوں نے بھی اس کی مخالفت میں بیانات دینے شروع کر دیے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کچے کے علاقے کی زمینوں پر انہوں نے ناجائز قبضے کر رکھے تھے، اور دریائے سندھ کی اس زرخیز پٹی سے وہ مفت میں فائدہ اٹھا رہے تھے۔ چونکہ کالا باغ ڈیم بننے سے دریائے سندھ کا پانی حکومتی کنٹرول میں آ جائے گا اور ایک منظم نہری نظام کے ذریعے حساب کتاب سے پانی مہیا کیا جائے گا، اس لیے ان لوگوں نے اس منصوبے کی بے حد مخالفت کی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے سب سے زیادہ فائدہ صوبہ سندھ کو ہوگا، کیونکہ اس کی 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین آباد ہوگی۔ اس طرح صوبہ پنجاب کی 6 لاکھ ایکڑ اور صوبہ سرحد کی 5 لاکھ ایکڑ زرعی زمین آباد ہوگی۔ ہر سال سیلاب سے لاکھوں افراد اور لاکھوں ایکڑ زمین متاثر ہوتی ہے۔ یہ ڈیم بننے سے پانی کنٹرول میں ہوگا اور سیلاب ختم ہو جائیں گے۔ بجلی کی پیداوار، جس کا پورے پاکستان میں شدید بحران ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا اور تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، بجلی انتہائی سستی ہوگی، جو تقریباً 1 روپے فی یونٹ تک آ جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، کالا باغ ڈیم کا سب سے زیادہ فائدہ خیبر پختونخوا اور سندھ کو ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ڈیم نہ بننے کے باعث اس وقت سندھ کو سالانہ 30 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کو سالانہ 22 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر یہ ڈیم وقت پر بن جاتا تو آج تک ہم 1 کھرب ڈالر کا منافع کما چکے ہوتے۔ اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کی جھیل میں پانی جمع ہونے سے ماحول پر مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں، اور موسمی ماہرین کے مطابق کچھ عرصہ بعد قریبی اضلاع کے درجہ حرارت میں کمی ہوگی اور بارشوں میں اضافہ ہوگا۔ ڈیم کی تعمیر کے دوران تقریباً 35,000 افراد کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس ڈیم سے کئی اور اقتصادی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق زراعت کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم کی سائٹ سب سے بہتر ہے۔ اس ڈیم سے نہروں کے ذریعے ان علاقوں تک بھی پانی پہنچایا جا سکے گا جہاں زراعت کے لیے پانی پہنچانا مشکل ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے دریاؤں کا جو 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتا ہے، تو کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے ضائع ہونے والے پانی سے 6 ملین ایکڑ فٹ کی بچت کی جا سکتی ہے، جس سے کئی لاکھ ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت بنائی جا سکتی ہے۔ کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے پاکستان کی 24 لاکھ ایکڑ زمین بنجر پڑی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقے، سندھ کے زیریں علاقے اور بلوچستان کے مشرقی حصے اس ڈیم کے پانی کی بدولت قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں۔ اس ڈیم میں 3 سال کے لیے پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا تو براہ راست اس منصوبے سے مستفید ہوں گے۔
क्योंकि ये डैम इन दोनों सूबों के बीच वाक़ है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान की तरफ खुद ब खुद दरिया के पानी का बहाव बनता है। नाज़रीन इकराम, कालाबाग डैम से खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इजला करक, बन्नू, लकी मरवत, टानक और डेरा इस्माइल खान, इन इजला को ज़री मकासद के लिए 20 लाख एकड़ फीट पानी मिल सकेगा। इस पानी से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सिंध की सतह से बुलंदी पर वाक़ तकरीबन 8 लाख एकड़ ज़मीन ज़ेरे काश्त आ सकेगी। इसके अलावा कालाबाग डैम की तामीर से सिंध को भी इजाफी 40 लाख एकड़ फीट पानी मुहैया होगा। सूबा सिंध में खरीफ की काश्त के लिए पानी दस्तयाब होगा, जिसकी आज शदीद किल्लत है। सिंध के रेगिस्तानी इलाकों की प्यास भी कालाबाग डैम से ही बुझ सकती है। इस ज़री पानी से सिंध की 8 लाख एकड़ ज़मीन सैराब होने के अलावा सेम ज़दा ज़मीन भी काबिल काश्त हो जाएगी। बलूचिस्तान को इस डैम से 15 लाख एकड़ फीट पानी मिल सकता है, जिससे मशरकी बलूचिस्तान का तकरीबन 7 लाख एकड़ इजाफी रकबा सैराब हो सकेगा। कालाबाग डैम से पंजाब को 22 लाख एकड़ फीट इजाफी पानी मिलेगा, जिससे जनूबी पंजाब की 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन ज़ेरे काश्त आ जाएगी। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इन तमाम फ़वाइद को मद्देनजर रखते हुए यकीनन ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस डैम का हुसूल कितना ज़रूरी है और इस वतन अजीज की तरक्की में इसका कितना अहम किरदार है। देखें, इस मुल्क की बका और खुशहाली हमारा अव्वलीन फरीज़ा है और इसके लिए हमा वक्त कोशिश और लगन की ज़रूरत है। हमने इस वीडियो को बनाकर अपना हक अदा कर दिया। अब ये आपकी बारी है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने में अपना किरदार अदा करें। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।